تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی شدت کے ساتھ کہا فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، سورہ قلم آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور اس قرآن کریم کو جھٹلانے والے کے درمیان کے معاملے کو چھوڑیے، ہم اسے ایسی جگہ سے پکڑیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی حد درجے کی ناراضگی اس آیت کے اندر وارد ہو رہی ہے کہ اللہ کے کلام کو جھٹلا کر اللہ کے کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ پھر پیروں ولیوں اور اپنے اماموں کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں جو کوئی مستند بات نہیں ہے۔ مستند بات وہ ہے جو قرآن کریم سے لی گئی ہو اور بیان کیا جائے، جو حدیث مبارکہ اور سنت رسول اور صحابہ کرام اور ائمہ کرام کے طریقوں سے بتایا گیا ہو، سلف صالحین کے طریقے سے بتایا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں سخت ناراضگی کی ہے۔ سورہ صف میں بھی آیت نمبر 5 میں کیا فرمایا؟ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب یہ بھٹکے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو بھٹکا دیا۔ یہ بھٹکنا جان بوجھ کر کے چاہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی یہ ہوئی کہ اس کے دل کو اور کجرو کر دیا، اور زیادہ گدلا کر دیا اور بھٹکا دیا۔ یعنی انسان اپنے مصیبت کا ذمہ دار خود ہے۔ اگر انسان کو ناکامی حاصل ہوتی اس دنیا میں اور آخرت میں ناکامی حاصل ہوگی تو وہ اس لیے کہ انہوں نے غلط کرتوت خود سے اپنائے ہیں اور غلط فیصلہ خود سے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ سبا کے 22 نمبر کے اندر کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں تم اللہ کے سوا کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، ادعو انہیں پکارو، لا یملکون مثقال ذرہ، وہ ذرہ برابر بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، وما لہم فیہما من شرک، اور ان آسمان و زمین کے تدبیر میں ان کا کوئی شراکت نہیں، وما لہ منہم من ظہیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لوگ مددگار بھی نہیں ہیں۔ آپ اس آیت کریمہ کو بھی لے لیجئے، آپ اندازہ کیجئے کیا کہہ رہے ہیں اللہ، کہ جنہیں تم گمان کرتے ہو کہ یہ بھی نفع نقصان کا مالک ہے تو تم پکارتے رہو جتنا پکارنا ہو، یاد رکھو لا یملکون مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی کسی چیز کا مالک ہے ہی نہیں۔ نیز اللہ تعالی نے فرمایا سورہ احقاف کی 5 نمبر کی آیت میں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، من لا یستجیب له، جو اس کی پکار کو سن ہی نہیں سکتا ہے، الی یوم القیامہ، قیامت تک، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں ان کی پکار سے تو ویسے ہی یہ لوگ غافل ہیں، جن کو پکار رہے ہیں مزاروں پر جا کر کے، آستھانوں پر جا کر کے، انہیں پتہ بھی نہیں کہ ہمیں پکارا جا رہا، پھر بھی پکارے جا رہے ہیں لوگ۔ میرے بھائی یہ قرآن سورہ احقاف 5 آیت آپ کھولیے اور پڑھیے، سورہ نمبر آیت نمبر 62 کو آپ پڑھیے، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو پریشان حال کے پریشانی کو سنتا ہے جب کبھی بھی وہ پکارتا ہے؟ کون ہے جو اپنی فریادیں لے کر کے اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے تو کون ہے اس کی جھولی کو بھرتا ہے؟ ویکشف السوء، اس کی برائیوں کو، اس کی مصیبتوں کو ٹالتا ہے، کون ہے؟ ویجعلکم خلفاء الارض، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے؟ االہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی رب ہے، کوئی خدا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین کچوکے لگا لگا کر کے انسان کو سمجھا رہا ہے کہ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا نفع نقصان کا مالک، پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ سورہ فاطر کے اندر اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر، کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو وہ ایک قطمیر کا بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر جو کھجور کے گٹھلی پر سفید دھاگے کی طرح بیچ میں ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جنہیں پکارا جا رہا ہے، جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، انہیں لوگ نفع نقصان کا مالک سمجھ کر یا واسطہ یا سفارشی سمجھ کر، کسی فائدے کا غرض
کی وجہ سے پکارتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ رزلٹ دے رہے ہیں۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 میں آپ دیکھیے کہ وہ ذرہ برابر کا مالک نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتلایا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ جس کی وفات ہو گئی اس حال میں کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، دخل النار، تو وہ نار میں داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک تو اللہ کا اتنا بڑا کرم کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور مسلمان ہونے کے بعد ہم گمراہ ہو جائیں کہ ہم جہنم کے حقدار ہو جائیں، پھر ہمارے اسلام لانے کا اور اتنی نمازیں اور روزے کرنے کا کیا فائدہ؟ کیوں اس بات میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحتیں توحید و شرک کے موضوع میں بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ زندگی کے جتنے اعمال ہیں اس کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور اس کے بعد تمام وقت کو اس میں لگا کر کے توحید کے حصول کے خاطر اپنی تمام انرجی کو صرف کر دیا جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور موحد بن کر کے اس دنیا سے گزریں۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی وعیدیں ہم کہاں کے رہیں گے؟ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت کی 37 نمبر کی آیت میں، وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کہ اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہے رات و دن اور سورج و چاند۔ یہ سورج و چاند اور رات و دن کا آنا جانا یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تو سورج کی اور نہ ہی چاند کی پرستش کرو، سجدہ کرو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، اور سجدہ کرو اللہ ہی کی جس نے ان تمام کو پیدا کیا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم انہی کی عبادت کرنے پر تلے ہو، یعنی اگر تم اللہ رب العالمین کے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے یہ کہہ کر کے کہ نہیں ہے کوئی معبود بس اللہ ہی، کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اگر اس بات کو سچے طور پر اقرار کرتے ہو تو ان تمام کی عبادت نہ کرو، بس عبادت کرو کس کی؟ اللہ کی کرو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی 197 نمبر کی آیت میں فرمایا، والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور جنہیں تم لوگ اس کے علاوہ یعنی اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہو، یا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتا، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ تو وہ خود اپنے نفس کی مدد کر سکتا ہے۔ اب کیا چاہیے؟ کیا اس کے بعد بھی لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے سوا، من دون ہی، اللہ کے سوا کسی کو بھی۔ سورہ اعراف کی 194 نمبر کے اندر اللہ نے فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اے لوگو اللہ کے سوا جنہیں بھی تم پکارتے ہو، عباد امثالکم، یہ تو تمہارے ہی طرح بندے ہیں۔ یعنی ہم اپنے بارے میں سوچئے، کیا ہم سے اور آپ سے کچھ بن بگڑ سکتا ہے؟ ہم اور آپ جب پریشانی میں ہوتے ہیں تو کیا حاجت محسوس ہوتی ہے نا کوئی ہماری مدد کرے؟ تو اس مدد میں آپ جو بغیر اسباب کے مدد حاصل کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کریں۔ ایک مدد یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ تحت الاسباب ہے، یعنی ایک آدمی بیمار پڑتا ہے، بخار آتا ہے، جاتا ہے صیدلیہ میں دوا کی دکان میں دوا لیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر ان کی تشخیص کرتا ہے اور ان کے نبض کو دیکھتا ہے اور اس کی تشخیص کرتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے اور اس طرح کی انجیکشن اور دوائیں دیتا ہے۔ تو لوگ یہ کہیں گے کہ میں نے تو اس سے مدد کی اور اس کے ذریعے شفا ہوا۔ نہیں، شفا کا مالک اللہ، اس سے پہلے کی تمام آیتوں میں آپ کو یہی باتیں بتایا۔ یہ تحت الاسباب ہے، یعنی آپ پانی کی حاجت مند ہیں، وہاں پہ آپ کا بیٹا بیٹھا ہے یا آپ کا کوئی ساتھی، آپ کی بیوی، آپ کہتے ہیں ذرا ایک گلاس پانی لاؤ، وہ آپ کے لیے پانی لا دیتا، آپ کو پیاس لگی تھی، آپ کی پیاس بجھ گئی، ایک حاجت تھی آپ کی بجھ گئی، تو آپ یہ کہیں کہ ہمیں مدد کیسے نہیں دوسروں سے مانگنی چاہیے، اس طرح سے مدد تو مانگ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، تحت الاسباب یہ مدد مانگنا جائز ہے، یعنی یہ پانی مہیا ہے تب تو کوئی آپ کو پانی دے پا رہا ہے۔ کیا وہ آپ کا آدمی جس سے آپ نے پانی طلب کیا وہ پانی برسانے پر قادر ہے؟ وہ سبب یا وہ چیز جس کے آپ حاجت مند ہیں وہ اس کو پیدا کر سکتا ہے؟
ہرگز نہیں۔ انسان پولیس سے حاجت طلب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میری مدد کرو، میرے گھر میں چور ڈکیت آیا ہے، وہ آتا ہے، اس کو پکڑتا ہے، گرفتار کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ تحت الاسباب ہے، لیکن فوق الاسباب جو ساری چیزیں ہیں جو ہم انسانوں کے اختیار میں نہیں ہیں، کسی کو بیمار کرنا، شفا کرنا، پیدا کرنا اور تخلیق کرنا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہیں۔ وہ افعال جو اللہ تعالیٰ سے خاص رکھتے ہیں یہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، اور ان تمام چیزوں میں آپ انسانوں سے مدد نہیں کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی تبھی ہی آپ کو کوئی فائدہ بھی دے سکتا ہے۔ کئی بار آپ کئی طرح کی سفارش اور ایڈمیشن اور اس طریقے کے کام کے لیے آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں، نوکری کے لیے گزارش کرتے ہیں، کئی بار آپ کا وہ کام نہیں بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کیا ہوگا تو ہوگا، اسباب تحت الاسباب ہونے کے باوجود، لیکن وہ چیز جو فوق الاسباب ہے، تقدیر، وہ کوئی نہیں لکھ سکتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لکھا ہوگا تو دے گا، اور نہیں تو نہیں دے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ اعراف کی 194 نمبر کی آیت میں یہ بتلا کر واضح کر دیا کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے وہ تمہارے طرح بندے ہیں، فادعوہم، تو تم ان کو پکارتے رہ جاؤ، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو دیکھتے ہیں کیسے وہ تمہاری پکار کو قبول کرتے ہیں، سنتے ہیں، تمہاری مراد کو پوری کرتے ہیں اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ تمہاری مراد نہیں پوری کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اپنے اس درس کا اختتام آخر میں ان دو آیتوں کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں مثال بیان کی جا رہی ہے تو ذرا غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، ولو اجتمعوا لہ، اور چہ جائے کہ ان کے لیے سارے کے سارے معبودان باطلہ جمع ہو جائیں، یعنی جتنے بھی باطل معبود ہیں جنہیں لوگوں نے من گھڑت خدا سمجھ رکھا، وہ سب کے سب اگر جمع ہو جائیں تب بھی وہ سب مل کر کے بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے، مکھی کیا چیز چھین سکتی ہے؟ ظاہر ہے ان معبودوں کے سامنے میں لوگ چڑھاوے اور شیرینی اور جو ساری چیزیں وہ چڑھاتا ہے، یا اس پر بیٹھتی ہے مکھی، یا اس سے لے کر کے تھوڑا سا جاتی ہے، وہ نہیں بچا سکتا، نہیں روک سکتا ہے۔ لا یستنقذوہ منہ، اس سے نہیں روک سکتا، نہیں بچا سکتا ہے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو بہت ہی سمجھنے کی بات ہے، ضعف الطالب والمطلوب، کتنا ہی کمزور ہے طلب کرنے والا اور جن سے طلب کیا جا رہا ہے، مانگنے والا بھی اور جن سے مانگا جا رہا ہے، یہ سب کے سب کتنا کمزور ہے۔ یعنی بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو کر کے رہ جائیے میرے بھائیوں۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہمارے بندے آپ سے پوچھتے ہیں ہمارے بارے میں تو آپ انہیں بتلا دیجئے، فَإِنِّي قَرِيب، تو بے شک میں اس کے قریب ہوں۔ اجیب داعی اذا دعان، جب کبھی بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ وہ مجھے کو پکاریں، ولیؤمنوا بی، اور مجھے پر بھروسہ کریں، لعلہم یرشدون، اس طریقے سے کریں گے تو شاید کہ وہ راہ یاب رہیں گے، وہ رشد پر باقی رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تعلیم دی، کیا وہ ہمارے لیے نہیں ہے؟ سب سے پہلے کہا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد کرو اللہ تجھے یاد کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد کرو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب کبھی بھی سوال کرنا ہو، مانگنا ہو، جھولی پھیلانی ہو تو اللہ کے سامنے جھولی پھیلاؤ، اللہ سے سوال کرو، اللہ سے فریادیں کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب کبھی بھی مدد مانگنی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو۔ میرے بھائیوں، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے۔
آپ اندازہ لگائیں سورہ فاتحہ کے اندر ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے، تو پھر کسی اور سے کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس سے بڑی نصیحت ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو اپنا قریب سمجھیں۔ اگر ہماری دعا قبول ہوئی نہ ہوئی تو ان 3 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہمارے لیے رہتی ہے، اس لیے ہم رشک کریں کہ اللہ ہمارے قریب ہے، کوئی نہ کوئی بھلا ہمارے لیے ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 کے اندر یہ فرمایا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی سخت وعید ہمارے لیے ہے، تو ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ ان نصیحتوں پر عمل کریں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی راہیں ہیں وہ شیطان کی راہیں ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیتوں کو کھول کر بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتلائے ہوئے قوانین پر چلیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں، اور ہم جنت کا مستحق ہو جائیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر فرقہ پھیلے، فرقہ واریت میں ہم بٹ جائیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر بغض و عناد کو جنم دیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں وہ ہم سب ایک دوسرے کے قریب ہوں، اور اس کے قریب ہونے کا ایک واحد ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، جو کہ ہم سب کے لیے ایک ہے۔ اور اسی مقصد سے ہم بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین جنت میں جگہ دے ہم سب کو۔ یعنی ہمیں اس بات کا خوف ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود لوگ شرک میں واقع ہو رہے ہیں، اور قرآن کریم کی ان آیتوں کی روشنی میں وہ جہنم کے حقدار ہو رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی تعجب کی بات ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہی ہمیں سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ قرآن کریم کی ان آیتوں کو کسی حد تک ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی، اللہ ہم تمام دنیا میں جینے والوں تک ان آیتوں کے معنی کو پہنچا دے، اور تو اس پر قادر ہے، اور اس کے ذریعے فائدہ پہنچا۔ اللہم آمین آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔